بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم نے آگے پڑھنا ہے انشاءاللہ قرآن کا ترجمہ، ٹھیک ہے؟ کل ہم نے پڑھا تھا کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن اللہ سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، یاد ہے وہ بات؟ جی۔ اصل میں وہ مومن نہیں ہوتے، لیکن اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی، اور ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، بیماری ہے جس کو اللہ نے مزید بڑھا دیا ہے، اور اس وجہ سے اللہ نے بیماری پیدا کی ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، فساد نہ کرو، تکلیف نہ پہنچاؤ لوگوں کو، تو کیا کہتے ہیں آگے سے؟ یاد ہے کہ ہم تو ٹھیک کرنے والے ہیں، ہم تو بہت نیک ہیں، ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے، اصل میں یہی لوگ خرابی کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں بیوقوفوں کی طرح، یاد ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ خود بیوقوف ہیں، ان کو ان کی سمجھ نہیں ہے۔ یہ سمری بتا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جب یہ ایمان جو ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ایمان لائے تو ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی جو ہے ان کو ڈھیل دیے جا رہا ہے۔ یاد ہے نا کل ہم نے یہ بات کی تھی؟ اور یہ اپنی جو سرکشی ہے، اپنے جو ضد ہے، اس میں یہ آگے کی طرف بھٹکتے جا رہے ہیں، اندھوں کی طرح۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کی جگہ، جو گائیڈنس ہے اس کی جگہ، سیدھے راستے کی جگہ انہوں نے غلط راستہ خرید لیا، غلط بزنس کیا انہوں نے، اور یہ ہرگز بالکل بھی سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ یہ بات ہم نے کل کی تھی، ٹھیک ہے؟ اب آگے ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ انہی کی ابھی مثال دے رہے ہیں مزید، اور آرام سے بیٹھنا مان۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ یہ آیت ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے، کسی نے ایک آگ جلائی، اور جب اس آگ نے ساری جگہ کو روشن کر دیا، ساری جگہ پہ لائٹ ہو گئی، تو اللہ نے وہ لائٹ ان سے لے لی اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ اندھیرے میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تھوڑی دیر مانو ادھر توجہ رکھنی ہے، جو کھانا پینا ہے اس کو چھوڑ دینا تھوڑی دیر، ٹھیک ہے؟ پھر ورنہ سمجھ نہیں آتی بات۔ کل پورا تھا کہ میسج جا کر بات کرتے کہ لوگ کیا ہاں وہ تو ہے نا، اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے ان کی دلوں پر اور کانوں پر تالا لگا دیا، لاک لگا دیا، اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ بات گزر چکی ہے۔ آج اللہ نے ایک نئی مثال، نئی اگزامپل دی ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ کیا ہے؟ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، اور اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ فہم لا یرجعون، اور یہ واپس پلٹ کر سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں یا ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، تیز بارش ہوتی ہے نا جب آسمان سے، اور اس کے ساتھ ایک بہت گہرے بادل ہیں، اور بجلی کی کڑک، دیکھیے وہ جو لائٹنگ ہوتی ہے اور آواز آتی ہے زور سے، کڑک، ایک دم تھنڈر سٹارم۔ تو یہ لوگ بجلی کی کڑاکے سن کے آنکھوں، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں ڈر کے مارے، اور اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین۔ یہ آیت ہم نے پڑھی تھی، او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ تو اس کا ترجمہ میں نے یہ بتایا ہے
کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، کڑک بھی ہو رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، اندھیرا ہے بالکل، اور وہ جب آواز آتی ہے، لائٹ چلتی ہے تو ان کو بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہاں پہ اللہ بات کر رہے ہیں کہ چمک سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ جیسے کہ بجلی ان کی جلدی، ان کی بینائی، ان کی جو آنکھوں کو دیکھنے کی ایبیلٹی ہے وہ لے جائے گی، اور جب انہیں ذرا سی کچھ روشنی انہیں نظر آتی ہے تو تھوڑا سا چلتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر سے رک جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی جو سماعت ہے یعنی سننے کی طاقت، سننے کی ایبیلٹی، اور بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت بالکل لے لیتا ان سے، اور یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں، عربی پڑھوں یا صرف اردو ٹھیک ہے زیادہ؟ کہ اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے رب کی، یعنی اس کی عبادت کرو اپنے رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں سب کا مالک، سب کا خالق ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے انسانوں، اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی، اپنے رب کی، کس کی؟ جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تمہارے پہلے بھی جتنے لوگ آئے ان کو بھی پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ کس لیے عبادت کرو اس کی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ متقی ہم نے پڑھا تھا نا شروع میں، متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتے کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس بات سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اللہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ بات یہ کہہ رہے ہیں اللہ کہ اللہ نے کہا نا ابھی کہ اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے زمین کا فرش بچھایا۔ یہ زمین کا فرش کس کو کہتے ہیں؟ دیکھ رہے ہو نا گھر میں فرش ہے، زمین بھی ایک سیدھی نظر آتی ہے کہ نہیں؟ ہے تو زمین گول بہت بڑی ہے، لیکن اس لیے ہمیں ہماری نظر جہاں تک جاتی ہے تو ہمیں سیدھی نظر آتی ہے۔ تو ہمارے لیے فرش ہے یہ کہ ہم جتنا بھی چل سکتے ہیں اپنی طاقت پہ، جتنا بھی چل سکتے ہیں وہ ہمیں سیدھا ہی نظر آتا ہے۔ زمین کا فرش بچھایا اللہ نے، آسمان کی چھت بنائی ہے کہ نہیں؟ آسمان چھت کی طرح نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اور اس سے پانی برسایا، جیسے ابھی باہر بارش ہو رہی ہے، برس رہا ہے نا اوپر سے پانی۔ اور پھر اس پانی سے ہر طرح کی زمین سے چیزیں نکالی، درخت، پودے، پھل، سبزی، ہر چیز نکالی کہ نہیں؟ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کھاتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، وہ رزق ہے سارا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جب تم یہ بات جانتے ہو، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت برابر لے کر آؤ، کسی کو مت لے کے آؤ جبکہ تم یہ بات جانتے ہو کہ سارا کچھ اللہ نے کیا ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت لے کر آؤ۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اس کو شرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے ہمیں جو چند آیات جو ہم اکثر نماز میں بھی پڑھتے ہیں وہ آگے آ گئی ہیں، بڑی قیمتی ہیں، تو سن لیتے ہیں ان کو، پھر ہم آج کا لیسن جو ہے وہ بند کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں شک ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے اس کے اندر کہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، کون تھا اللہ کا بندہ جس پہ قرآن نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے ذرا سا بھی تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو جیسی کوئی اس میں جو صورتیں آئی ہیں کوئی بھی صورت بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور سارے اپنے گواہوں کو لے آؤ اللہ کو چھوڑ کے، کیونکہ اللہ تو علیحدہ ہے، اللہ تو خود چیلنج دے رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں لے آؤ جن جن کو لانا ہے،
سب اپنے دوست، اپنے جو تمہارے جو مددگار ہیں نا، یا تمہارے جو گواہ ہیں، جو وٹنس ہیں، سب کو لے آؤ اگر تم ایسی صورت بنا سکتے ہو. سب کو لے آؤ اگر تم سچے ہو. ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے کہ ایک صورت بنانے کا جو چیلنج دی ہے. اور صورت یہ تو نہیں کہ سورہ بقرہ پوری لکھ کر لے آؤ. قرآن میں چھوٹی صورتیں بھی ہیں نا. سب سے چھوٹی کون سی ہے؟ اینڈ پہ وہ اس کا نام کوئی یاد ہے تمہیں؟ سورہ کوثر یاد ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سب سے چھوٹی ہے نا وہ. تو کوئی بھی صورت، اللہ نے کہا کوئی بھی صورت ایسی صورت بنا کے لے آؤ، کوئی بات نہیں. بڑے چھوٹے کا اللہ نے ریسٹرکشن نہیں لگائی. تو لے آؤ، اور جتنے تمہارے مددگار ہیں، جو تمہارے وٹنس، سب کو لے آؤ اگر تم سچے ہو، اللہ کو چھوڑ کے. پھر اللہ کہہ رہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا نہیں کر سکو گے، مجھے پتہ ہے، اللہ کہہ رہے مجھے پتہ ہے تم ایسا نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر اس آگ سے ڈرو. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا جو غذا ہے، جس کا کھانا جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے. وہ آگ کون سی آگ کی بات ہو رہی ہے؟ جہنم کی آگ. کہ اس سے ڈرو. پھر تم یہ چیلنج اگر میں جو تمہیں دے رہا ہوں اور تم کہتے ہو ہاں جی ٹھیک ہے، اور ہم تم کر نہیں سکو گے، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا جو فیول ہے، یا جس کا جو کھانا ہے وہ کیا ہے؟ انسان اور پتھر. عدت للکافرین، اور وہ کافروں کے لیے جو جگہ ہے وہ تیار کی گئی ہے. وہ کافروں کے لیے وہ جگہ ہے، وہ جہنم. آگے یہ تو اللہ نے وارننگ دے دی. وارننگ دے دی گندے لوگوں کو کہ اگر تم نہیں مانتے، کہ تمہیں کوئی شک ہے اس میں کہ اپنے بندے پہ، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، تو ایسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، چلو شاباش. لیکن اگر تم سے نہ ہو سکا تو پھر تو سزا ملے گی آگ کی. تو یہ تو گندے لوگوں کو وارننگ دے دی. اچھے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور گڈ نیوز دے دو ان لوگوں کو. بشر الذین آمنوا، ان لوگوں کو گڈ نیوز دے دو جو ایمان لائے ہیں. وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں، ایسی پیراڈائز ہے جس کے نیچے جنت جنت کہہ رہا ہوں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. نہریں یعنی ریورز یا اسٹریمز. جس طرح یہ ہمارے آسکر کے پاس ریور بہتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں نہر، اور وہ بہت زیادہ ہوں گی تو انہار. ٹھیک ہے. تو وہ اس جنت کے نیچے اندر سے انڈر گراؤنڈ نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، تو اللہ کہیں گے کھاؤ اس میں سے، جو تمہیں اس رزق میں سے جو تمہیں پہلے بھی دنیا کے پھلوں سے ملتی جلتی چیزیں جو ہیں اس میں تمہیں دی گئی تھیں، کھاؤ اس میں سے. تو قالو کہیں گے، قالو ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو اسی جیسی چیزیں جو پہلے بھی ہم نے کھائی تھیں. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور یہ بالکل وہ اسی جیسی متشابہ چیزیں، بالکل سملر چیزیں. ٹھیک ہے. انگلش میں کہیں گے دس از واٹ وی ہیو بین گیون بیفور، اور وہ جو فروٹس ہوں گے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. شاباش ماں. اور ان کے لیے وہاں ان کی نیک اسپاؤسز. ٹھیک ہے. نیک، اس کی ٹرانسلیشن بیویاں بھی ہیں، مردوں کے لیے نیک بیویاں، اور عورتوں کے لیے ٹرانسلیشن ہے کہ نیک مرد. ان کی وہاں پہ شادی کی جائے گی جنت میں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو یہ ہے جی اچھے لوگوں کے لیے گڈ نیوز. دے ول ہیو پیور اسپاؤسز. اسپاؤس کہتے ہیں جیسے میری جو بیگم ہے وہ میری اسپاؤس ہے، اور جب میری بیگم کی بات ہوگی تو ان کے لیے میں ان کا اسپاؤس ہوں. ہے کہ نہیں؟
تو یہ نہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن اگر کوئی کہا کہ وہاں کے لیے نیک بیویاں ہوں گی تو یہ ٹرانسلیشن ٹھیک نہیں ہے، کہ پھر عورتوں کا کیا ہوگا؟ اگر مردوں کے لیے نیک بیویاں تو عورتیں وہاں جائیں گی تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، ان کے لیے نیک شوہر ہوں گے وہاں پہ زندہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سمجھ آئی بات؟ جی الحمدللہ. تو کل پھر آگے پڑھیں گے اس سے آگے، ابھی یہاں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں. صحیح ہے، دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ کا بہت شکر فضل اور کرم ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ پڑھا ہے سنا اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور بعد میں دوسروں کو بتانے، سکھانے، گائیڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا رحمۃ. شاباش، بند کر دو اس کو.